وہ لکھا ہوا ہے کہ وہ آپ کی بی بی صاحبہ بڑی سخت تھی، حضرت خواجہ مظہر جانے جانا، آپ کی بی بی صاحبہ بڑی سخت مزاج تھی، اور اکثر شیخ کے لیے بھی بڑے بڑے سخت جملے کہہ جایا کرتے، لیکن شیخ نے سب مریدین کو کہہ رکھا تھا، اوئے چپ، اس کی کسی بات کا غصہ نہیں کرنا۔ وہ لکھے حضرت کا کوئی مرید نا کابل سے آیا، اور وہ دور تھا کہ جب ہتھیار لگانے پہ کوئی پابندی نہیں تھی، مرد کی زینت ہے جی ہتھیار، یہ حالات ہوئے تب ہے جب سے ہم نے جو ہے نا وہ چھوڑ دیا باب، زینت ہے مرد کی ہتھیار ہے۔ وہ اس نے لگا رکھی تھی تلوار، وہ حضرت نے نا خانقاہ میں کوئی کام اس کے ذمہ لگایا، وہ کر رہا تھا، بی بی صاحب آ کے پوچھتی ہیں تو یہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا مجھے شیخ نے کہا ہے۔ پہلے تو اس کی ہوئی، وہ چپ کر گیا کہ ظاہر ہے بھئی اندر سے آئی ہیں، میرے شیخ سے کوئی تو تعلق ہوگا نا جو اندر سے آئی ہیں۔ وہ پھر اس نے اپنی توپوں کا رخ نا شیخ کی جانب کیا، اپنے پیر کے لیے کون بات برداشت کرتا ہے، کسی سے بھی نہیں ہوتی ہے، اس سے بھی نہیں ہوئی۔ اس نے تلوار کو ہاتھ ڈالا، نیام سے باہر کھینچی، حضرت کو بذریعہ کشف خبرو، اب بھاگتے ہوئے آئے، مرید کا ہاتھ پکڑا، باہر لے گئے۔ اب باہر پیر صاحب بھی رو رہے ہیں، مرید بھی رو رہے ہیں، عرض کرتا ہے حضرت آپ اتنے بڑے شیخ ہیں، اگر اس پہاڑ پہ نظر ڈالیں تو اس کو سرما بنا دیں، ایک عورت ذات اور آپ کی شان میں اتنی گستاخی۔ اب پھر رو پڑے۔ آپ نے فرمایا جب میں مجاہدے کر رہا تھا نا قرب الہی پانے کے لیے، تو ایک دن غیب سے آواز آتی ہے، اوے مظہر ہم تجھ سے راضی ہیں۔ کہتے میں نے سجدہ شکر ادا کیا، یار راضی ہو گیا، یار راضی ہو گیا۔ کہتے پھر آواز آئی، مظہر تیری طرح ہماری ایک اور بندی ہے، وہ بھی ہمیں راضی کرنے کے لیے بڑی محنت کرتی ہے، لیکن ایک اس میں عیب ہے، زبان کی بڑی کڑوی ہے، کبھی تو ہمارے لیے اسے نکاح کر لے، ہم تجھ سے اور راضی ہو جائیں گے۔ آپ پھر رو پڑے۔ آپ نے فرمایا گستاخی تو دور، اگر ایک نظر بھر کے اس کو دیکھوں نا، اس کو بولنا بھول جائے، لیکن کیا کروں میں یار سے یاری نبھا رہا ہوں۔ بابا جی گلا سوکھیاں جے، یاریاں بڑیاں اوکھیاں نبھدیاں جے، جان دینی پیندی اتھے ہاتھ سے ڈنڈا ہون دے باوجود بھی نہیں چکنا پیندا، کھانا پیندا ہے، کیونکہ کسی نے کہا تھا جتن جتن ہر کوئی کھیڈے، جتن جتن ہر کوئی کھیڈے، تو ہرن کھیڈ فقیرہ، جتن دا مل کوڈی پیسی ہرن دا مل ہیرا ہے۔ عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دا مننے ہو، در نہ چھوڑے مکھ نہ موڑے، سہ تلواراں کھنے ہو۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی رشتے میں محبوب کے ماموں بھی لگتے ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے لاؤ اگر کسی کے پاس ایسا ماموں ہے، اور یہ وہ صحابی ہیں جن کے لیے حضور نے خوش ہو کے فرمایا تھا سعد تجھ پر میرے ماں باپ فدا ہوں۔ یہ مستجاب الدعوات صحابی تھے جن کی ہر دعا مقبول تھی، انہوں نے ایران فتح کیا۔ دیکھیں وقت جب بزرگی آئی نا، بڑھاپا آیا تو آنکھوں کی بینائی جاتی رہی، پھر انہوں نے جہاد ترک کیا اور انہوں نے مکہ میں سکونت اختیار کیا۔ تو لکھا حج کے ایام تھے، کبار صحابہ اکٹھے ہوئے اور دیکھتے کیا ہیں، وہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنی تلوار سے کافروں کی گردنیں اڑایا کرتے تھے، آج اتنی دیر کو ہاتھ نہ پکڑے چل بھی نہیں سکتے ہیں۔ وہ سب حاضر ہو کے نہ کہنے لگے حضرت جگہ اس طرح کی ہے، مقبول ہے دعا، پھر آپ خود مستجاب الدعوات ہیں تو آنکھیں کیوں نہیں مانگتے؟ اپنے آگے سے فرمایا مجھے یہ تو بتاؤ مجھے اندھا کس نے کیا ہے، مجھے یہ تو بتاؤ مجھے اندھا کس نے کیا ہے؟ سب نے آگے سے جواب عرض کی حضرت اللہ پاک نے۔ فرمایا پھر اگر وہ اندھا کر کے راضی ہے میں بھی اندھا رہ کے راضی ہوں۔ عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دا مننے ہوں، در نہ چھوڑے مکھ نہ موڑے، سہ تلوارا کھنے ہوں، جتوال ویکھے راز مہیدہ لگے اسے بننے ہوں، سچا عشق حسین علی دا، 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 سر دے پر راز نہ بننے ہوئے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم
یہ وہ مرد قلندر ہے جس نے بلخ کی بادشاہی چھوڑی ہے. لٹک لگ گئی تھی، فیصلہ نہیں ہو رہا تھا، یا یہ یا وہ. پھر جب وہاں سے کرم ہوتا ہے نا، پھر اسباب بنتے ہیں. حضرت وہ لکھا ہے آپ اپنے کمرے میں لیٹے تھے تو آپ کو نا آہٹ محسوس ہوئی کسی کے گزرنے کی. آپ کو پتا ہے جو اس لیول کے لوگ ہوتے ہیں بڑے نفیس مزاج ہوتے ہیں. آپ اٹھ بیٹھے، تھوڑی دیر بعد چھت پہ بھی کسی کے بھاگنے کی آہٹ محسوس ہوئی. آپ نے باہر کھڑے سپاہیوں کو بلایا. آپ نے کہا بھائی ڈیوٹی میں غفلت کیوں ہوئی؟ حضرت ہم ننگی تلواریں لیے کھڑے ہیں، غفلت ہو ہی نہیں سکتی. فرمایا بندہ گزرا، چھت پہ بھاگنے کی آہٹ بھی محسوس ہوئی ہے. نہیں حضرت بندہ نہیں گزر سکتا. اب وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے بادشاہ سلامت آپ کا وہم ہے. بادشاہ ابراہیم بن ادم پلنگ پہ لیٹ گئے دوبارہ. ابھی سیدھے ہو کے لیٹے تھے، وہ جو اوپر گیا تھا نا وہ واپس آیا، جو اصل میں آپ کو جگانے ہی آیا تھا. حضرت بھی اس دفعہ الرٹ تھے. آپ نے پلنگ سے چھلانگ لگا کے نا اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور آپ کہتے ہیں بھائی چھت پہ کدھر؟ کیا ہے چھت پہ؟ کیا کام ہے چھت پہ؟ کیا کر رہے ہو اتنی رات کو چھت پہ؟ وہ آگے سے عرض کرتا ہے حضرت میرا اونٹ کھو گیا، میں چھت پہ اونٹ تلاش کر رہا تھا. آپ نے فرمایا او پاگل، تیری مت تو نہیں ماری گئی؟ وہ کبھی چھت پہ بھی اونٹ ملے ہیں؟ چھت پہ اونٹ تلاش کرنا کہاں کی دانائی ہے؟ وہ آگے سے عرض کرتا ہے حضرت پھر آپ بھی مجھے بتائیں، اگر چھت پہ اونٹ نہیں ملتے، چھت پہ اونٹ تلاش کرنا کہاں کی دانائی ہے؟ 100 کلو 100 kg گلاب کی پتیاں بچھائی جاتی تھی. اب پھر بستر پہ لیٹا کرتے تھے. لکھا ہے وہ خادمہ جو عرصہ دراز سے اس ڈیوٹی پہ مامور تھی، وہ ایک دن دل میں خیال آیا تو بھی تو چیک کر رہا بھلا کس طرح کا بستر ہے. 100 کلو گلاب کی پتیاں بچھی ہیں، تو بھی تو چیک کرنا کس طرح کا بستر ہے. سارے دن کی تھکی تھی، بس لیٹی، آنکھ لگ گئی. آنکھ کھلتی کب ہے؟ جب کوڑا پڑا. اٹھ کھڑی ہوئی، دیکھتی کیا ہے حضرت کی کابینہ جلاد. حضرت کی غصے سے آنکھیں سرخ. فرمایا تیری اتنی ہمت، ارے نوکرانی ہو کے میرے بستر پہ لیٹی؟ جلاد کو کہا مار مار کے کوڑے کھالو دھیڑ دو اس کی. کوڑے پڑے، ظاہرہ عدد ذات تھی، رو پڑی. لیکن تھوڑی دیر بعد اس نے رونے کا سلسلہ ترک کیا اور مسکرا پڑی. حضرت بھی بڑے سیانے تھے. آپ نے جلاد کو کہا بس بھائی، اس نے بس کر دی. اب پوچھتے ہیں پہلے رو رہی تھی اب مسکرا رہی ہے کیوں؟ بس کرتی ہے حضرت جسم ہے، کوڑے پڑے، درد ہوئی، رونا ہی تھا. فرمایا یہ اصل سوال ہے مسکرائی کیوں؟ بس کرتی ہے حضور کوڑے پڑ رہے تھے، درد ہو رہی تھی، میں رو رہی تھی، بس ایک خیال آیا اس لیے مسکرائی. فرمایا کیا؟ اور کرتی حضور خیال یہ ہے چل غلطی ہو گئی ہے، اب کھا چپ کر کے. غلطی ہو گئی ہے، کھا چپ کر کے، اب کیوں رو رہی ہے؟ یہ بھی تو سوچنا. ارے تو کون سا سونے کے لیے لیٹی تھی؟ تو چیک کرنے کے لیے لیٹی تھی، تو اتنے پڑھ رہے ہیں. یہ بھی تو سوچ جو کئی سالوں سے سو رہا ہے اس کو کتنے پڑھیں گے. او جاگی ہے، اٹھ پئی ہے، اٹھی ہے، اٹھی ہے. اس لیے پھر کسی صوفی شاعر نے کہا تھا جاگ مسافر جاگ. مسافر نہیں سوتے میاں، مسافر اگر سو جائیں تو منزل کھو جاتی ہے. مسافر نہیں سوتے، مسافر ہر وقت الرٹ رہتے ہیں، پتہ نہیں کہاں منزل آ جائے. جاگ مسافر جاگ، نہ کر نیند پیاری، اس مسافر خانے اندر لٹے کہیں بیوپاری. رات کے پچھلے حصے میں ایک دولت بڑھتی رہتی ہے، جو جاگتا ہے وہ پاتا ہے، جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے. اٹھیے اور اپنا یار بنائیے، اٹھیے اپنا یار بنائیے. یار ناراض ہے اور دکھ پتہ کس بات کا ہے؟ چٹے وال ہو گئے، سانو دکھ ہی نہیں ہے اس گل کا کہ یار ناراض ہے. بلکہ دکھ کو تو چھوڑو حضرت، کبھی خیال ہی نہیں آیا یار ناراض ہے کہ خوش ہے. اور میں نے کہا نا بس میں بات ختم کرنے لگا ہوں، جو میرا ذہن تھا 4:45 ہو گئے. ہمیں کبھی خیال ہی نہیں آیا. یہ ابراہیم بن ادم جب انہوں نے چھوڑا سارا کچھ، پھر اترا بادشاہی پوشاک اور پھر گدڑی پہنی. حضرت جی اس کے راستے پہ کبھی اخلاص سے چلنا. 2 باتیں سنانی، ایک ہی بس، پھر دیکھو کیسے دل جوئیاں کرے گا.
چل کے تو دیکھو کبھی اس کے راستے، کیسے دل جوئیاں کرے گا۔ یہی ابراہیم بن ادم فرماتے میں نے ایک رات خواب دیکھا، دیکھتا کیا ہوں، دو ہیں، ایک ہی ہاتھ میں رجسٹر ہے، ایک لکھوار ہے، ایک لکھ رہا ہے۔ آپ فرماتے میں گیا، میں نے جا کے السلام علیکم کہا، انہوں نے وعلیکم السلام۔ خواب میں نے پوچھا بھئی کون ہو تم؟ میں کہا اللہ کے فرشتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں پہلے اس سے جو لکھوا رہا تھا، میں نے کہا اس کو رجسٹر میں کیا لکھوا رہے؟ وہ کہتا میں اس کو رجسٹر میں ان لوگوں کے نام لکھوا رہا ہوں جنہوں نے اللہ کو راضی کر لیا، اور یہ رجسٹر میں ان لوگوں کے نام دکھ رہا ہے۔ ابراہیم بن ادم کہتے ہیں میں نے کہا میں بھی تو اسی راہ کا مسافر ہوں، میں بھی تو اس کو راضی کرنے نکلا ہوں، تو میں پوچھتا ہوں بھلا میرا نام ہے رجسٹر میں کہ نہیں؟ آپ فرماتے میں نے فرشتوں سے کہا دیکھو ہاں میرا نام رجسٹر میں ہے۔ دیکھیں انہوں نے ایک دو اور آنکھ الٹے پلٹے، اور آگے سے کہنے لگے ابراہیم تیرا نام تو نہیں۔ آپ فرماتے ساتھ ہی آنکھ کھل گئی، میں نے اور مجاہدہ کیا، میں نے اور محنت کی یار کو راضی کرنے کی۔ فرماتے ایک رات پھر خواب دیکھتا ہوں، پھر دو ہیں، ایک لکھ رہا ہے ایک لکھوار ہے۔ فرماتے وہی سوال، لیکن اس دفعہ جواب مختلف۔ اس دفعہ جواب کیا آتا ہے؟ ابراہیم میں اس کو ان لوگوں کے نام لکھوا رہا ہوں جن سے اللہ راضی ہے۔ اس دن کون تھے جی؟ جنہوں نے راضی کر لیا۔ آج کون تھے؟ جن سے اللہ راضیتم مرضیہ، راضیہ اور ہے مرضیہ اور ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم فرماتے ہیں آج نہیں میں نے پوچھا، میں چپ ہی رہا۔ میں نے کہا ابراہیم تیرا نام تو اس رجسٹر میں بھی نہیں تھا جنہوں نے راضی کر لیا، تو یہ تو وہ ہے جن سے اللہ راضی ہے، اس سے اوپر والی کیٹیگری، اس سے اوپر کا مقام، اس سے اوپر کا درجہ۔ تیرا نیچے میں نام نہیں، اوپر سے کدھر آ گیا؟ فرماتے میں نے نہیں پوچھا کوئی بھی۔ تو وہ فرشتے خود ہی کہتے ہیں ابراہیم آج نہیں پوچھیں گے میرا نام ہے کہ نہیں؟ فرماتے میں نے کہا بھئی میرا نام تو اس رجسٹر میں بھی نہیں تھا جنہوں نے راضی کر لی ہے، تو آج تو وہ ہیں جن سے اللہ راضی ہے، میرا نام کدھر سے آ گیا؟ تو آپ فرماتے وہ فرشتے آگے سے کہتے ہیں ابراہیم مبارک ہو، اس رجسٹر میں سب سے پہلا تیرا ہی نام لکھا ہوا ہے۔ حضرت آؤ کوشش کریے ساڈا اللہ ساڈے تو راضی ہو جائے۔ میں پھر حضرت کی نظر اقبال کا شعر کر کے ایک بات اور بات